جس عورت کو دنیا میں محبت نہ ملی اسے جنت میں کیا ملے گا؟ آج کی یہ ویڈیو ان عورتوں کے لیے ہے جو دنیا کی نظر میں کمزور مگر اللہ کی نظر میں مضبوط ہیں، جنہیں محبت نہ ملی مگر وہ خود محبت بن گئیں، جنہیں ساتھ نہ ملا مگر وہ خود سب کا سہارا بن گئیں۔ تو ایسی عورتوں کو اللہ جنت میں کیا دے گا؟ کبھی کسی نے تم سے وعدہ کیا اور پھر بنا کچھ کہے چلا گیا؟ کبھی اپنی چاہت، اپنی پہچان، اپنا خالص دل کسی رشتے میں رکھ دیا جو آخر میں تمہیں یوں توڑ گیا کہ تم آج تک سنبھل نہیں پائیں؟ کیا تم نے بھی کسی کو صدقے دل سے پکارا اور جواب میں صرف خاموشی ملی؟ کیا تم بھی ان عورتوں میں سے ہو جو ہر بار اپنے آنسو چھپاتی ہے، دل ٹوٹ کر بھی مسکراتی ہیں، اور جب کوئی پوچھے کیسی ہو تو صرف ایک جواب دیتی ہو، الحمدللہ؟ اگر ان سوالوں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے دل کے زخم کو چھو گیا ہے تو بہن یہ الفاظ تمہارے لیے ہیں۔ عورت جب ٹوٹتی ہے تو وہ چیخ کر نہیں ٹوٹتی، وہ خاموش ہو جاتی ہے، اور اس کی وہ خاموشی دنیا نہیں سنتی۔ وہ ہنستی ہے، سب کے ساتھ مسکراتی ہے، مگر دل میں ایک ایسا خلا ہوتا ہے جو کوئی نہیں دیکھتا۔ محبت دیتی ہے، نبھاتی ہے، اور پھر اچانک نظر انداز ہو جاتی ہے، اور تب صرف ایک سوال لیے اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، یا اللہ میں نے کیا غلط کیا؟ کچھ عورتوں کو وہ محبت کبھی نہیں ملتی جس کا وہ برسوں خواب دیکھتی ہیں۔ سب رشتے موجود ہوتے ہیں مگر دل کا رشتہ کہیں کھو چکا ہوتا ہے۔ وہ سب سے بات کرتی ہیں مگر کوئی انہیں نہیں سنتا، اور پھر ایک دن وہ خاموشی کو اپنا ہمدرد بنا لیتی ہیں اور خود کو اپنے اندر بند کر لیتی ہیں۔ کبھی کبھی نا، جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب رب قریب آتا ہے۔ جب لوگ تمہاری کمزوریوں کا مذاق بناتے ہیں، جب اپنوں کی زبان زخم دیتی ہے اور تمہیں یوں لگتا ہے کہ اب کوئی نہیں بچا جو تمہیں تھام سکے، تب اللہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ کافی ہے تمہاری دوستی کے لیے، تمہاری مدد کے لیے، تمہارے دل کے درد کو سمجھنے کے لیے۔ تم نے رات کے اندھیروں میں روتے روتے جو سجدے کیے، جو باتیں زبان سے نہ نکال سکیں، جو دعائیں صرف دل نے کی، سب کچھ اللہ نے سنا، جانا اور محفوظ رکھا۔ اے بہن، تم نے کتنی بار دل میں کہا ہوگا کاش کوئی ہوتا جو میری خاموشی کو بھی سن لیتا، کاش کوئی مجھے لفظوں سے نہیں اپنے عمل سے چاہتا۔ مگر جب سب خواب ٹوٹے تو تم نے بس ایک بات کہی، یا اللہ تو ہی کافی ہے، اور وہ سن رہا تھا۔ وہ تمہیں آہستہ آہستہ دنیا سے ہٹا کر اپنے قریب کر رہا تھا۔ لوگوں کی بے رخی تمہاری قربت الہی کا ذریعہ بن رہی تھی۔ یہ دنیا شاید تمہاری محبت، تمہاری وفا، تمہاری قربانی کو نہ سمجھے، لیکن تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے نا، وہ خاموش نہیں۔ وہ تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ دکھ رہا ہے جو اس دنیا نے تمہیں دینے سے انکار کر دیا۔ یاد ہے وہ لمحہ جب تم کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آنکھیں بھر آئیں، جب کسی نے تمہیں لفظوں سے توڑا یا خاموشی سے چھوڑ دیا؟ ہاں، شاید وہ لوگ تو آگے بڑھ گئے، مگر تم آج بھی وہیں ہو جہاں تمہیں صرف استعمال کیا گیا، چاہا نہیں گیا۔ تم بس اتنا چاہتی تھی کہ ایک بار خالص چاہا جائے، کیونکہ عورت کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ وہ برداشت کر لیتی ہے، وقت دے دیتی ہے، خود کو مٹا دیتی ہے، مگر بدلے میں صرف تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی محبت مانگتی ہے۔ اور اگر آج تمہارے دل میں یہ سوال اٹھا ہو کہ کیا میری زندگی میں بھی کوئی خوشی لکھی ہے، تو ایک بار حضرت آسیہ کو یاد کرو۔ وہ فرعون جیسے ظالم شخص کی بیوی تھی، دنیا انہیں ملکہ مصر کہتی تھی، مگر ان کے دل میں اللہ کی محبت کا تاج تھا۔ ان پر کوڑے برسائے گئے، زمین پر لٹا کر پتھر رکھے گئے، مگر وہ نہ ٹوٹی، نہ پلٹی، نہ جھکی، اور جب ظلم آخری حد کو پہنچا تب بھی انہوں نے صرف یہ کہا، یا اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ کیا تم جانتی ہو یہ صرف ایک عورت کی دعا تھی، اور قرآن نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو جیتنے والوں میں شمار کی جاتی ہیں، مگر اندر سے روز ہارتی ہیں۔
وہ اپنی مسکراہٹ کے پیچھے کئی قربانیاں چھپائے بیٹھی ہوتی ہیں۔ کبھی شوہر کی تلخی کو نصیب سمجھ کر چھپ رہتی ہیں، کبھی بچوں کے چہرے دیکھ کر اپنے آنسو پی جاتی ہیں، کبھی گھر کے سکون کی خاطر اپنے دل کو چیر دیتی ہیں، اور پھر بھی سننے کو ملتا ہے، تم نے کیا ہی کیا ہے زندگی میں۔ یہ عورتیں جو خاموش رہتی ہیں، ان کا صبر عام صبر نہیں ہوتا، یہ صبر تڑپنے کا، اندر ہی اندر جلنے کا، آنکھوں میں آنسو دبانے کا اور سجدے میں صرف دل رکھنے کا نام ہے۔ ان کے اندر ایسی چیخیں دفن ہوتی ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے۔ لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ وہ کیوں سہ رہی ہیں، مگر عورت جانتی ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں جی رہی ہوتی، وہ اپنے رب کی رضا کے لیے جیتی ہے۔ وہ اپنے بچوں، اپنے رشتے، اپنے گھر کے لیے قربانی دیتی ہے۔ ایسی ہی ایک صحابی عورت تھی جن کے 4 بیٹے شہید ہوئے، مگر زبان سے بس اتنا نکلا، الحمدللہ، رب نے میری قربانی قبول فرما دی۔ ایسی عورتیں دنیا میں گمنام ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کے ہاں ان کا مقام عظیم ہوتا ہے۔ وہ جو چپ رہ کر لڑتی ہیں، وہ جو خود کو اللہ کے سپرد کر دیتی ہیں، وہی عورتیں اصل فاتحہ ہوتی ہیں۔ آج کی یہ گفتگو ان عورتوں کے لیے ہے جو دنیا کی نظر میں شاید کمزور ہوں، مگر اللہ کی نگاہ میں وہ سب سے زیادہ مضبوط، باوقار اور منتخب شدہ ہوتی ہیں۔ وہ جنہیں دنیا نے محبت نہیں دی، مگر وہ خود محبت بن گئیں۔ وہ جنہیں کسی نے سہارا نہ دیا، مگر وہ دوسروں کی طاقت بن گئیں۔ ایسی عورتیں جن کے صبر کو دنیا نے کمزوری سمجھا، مگر اللہ نے اسے عبادت کا درجہ دیا۔ ان کا ہر آنسو، ہر سجدہ، ہر خاموشی رب کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے، کیا واقعی کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو تمہیں صرف تمہاری ذات کے لیے چاہے، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر تمہیں توڑے، جو تمہارے لفظوں سے نہیں تمہاری وفا سے محبت کرے؟ بہت سی عورتیں اپنی پوری زندگی صرف وفا کرتے کرتے گزار دیتی ہیں، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، شوہر یا بچوں کے لیے۔ وہ کسی رشتے میں اس شدت سے جیتی ہیں کہ خود کو کہیں بھلا بیٹھی ہیں اور آخر میں تنہا رہ جاتی ہیں، بس ایک سوال لیے، کیا میرے نصیب میں محبت ہے بھی؟ عورت کا دل صرف جسم نہیں ہوتا، وہ احساس کا رشتہ ہوتا ہے۔ جب وہ کسی سے محبت کرتی ہیں تو خود کو اس کے نام کر دیتی ہیں، دل کی دھڑکنیں، دعائیں، قربانیاں، سب کچھ۔ لیکن جب وہی شخص اسے توڑ دیتا ہے تو وہ عورت باہر سے تو زندہ رہتی ہے، مگر اندر ہی اندر وہ ایک ویران قبر بن چکی ہوتی ہے۔ بیٹی بن کر خود کو چھپا لیتی ہے تاکہ باپ کا مان قائم رہے، بہن بن کر بھائیوں کے خواب پورے ہونے دیتی ہے اور پیچھے رہ جاتی ہے، اور کبھی کسی انجان شخص سے ایسا رشتہ بنا لیتی ہے جس میں وہ صرف ایک امید دیکھتی ہے کہ شاید وہ ہے جو میرے نصیب کا ہے۔ لیکن جب وہ بھی صرف دھوکہ دے تو عورت کا دل ٹوٹتا نہیں، بکھر جاتا ہے۔ پھر وہ رب کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے، یا اللہ، اب صرف تو رہ گیا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے ایک نئی محبت، ایک نئی روشنی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب دنیا کے در بند ہو جائیں، جب کوئی چہرہ سچا نہ لگے، جب دل کسی پر یقین نہ کرے، تو عورت اللہ کے در پر آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ وہی رب جس نے قرآن میں فرمایا، حل جزاء الاحسان الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ جس عورت نے زندگی میں وفا کی، چاہت دی، دل میں کسی کے لیے خلوص رکھا، اس کے لیے اللہ ایسی جنت تیار کر رہا ہے جس میں اس کے ہر زخم کا مرہم ہوگا، ہر خالی پن مکمل ہوگا۔ جنت میں وہ ایسا ساتھی پائے گی جو اس کی روح تک کو سمجھے گا، جو اس کی ہر دعا کا جواب دے گا۔ وہ نہ آزمائش ہوگی، نہ تنہائی، نہ بے قدری، بس ایک محبت جو صرف اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت سونا، محل یا موتی نہیں، بلکہ اللہ کا راضی ہو جانا۔ جب رب کہے گا، اردافانی قد رضیت، راضی ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تو اس لمحے تمہارے سارے دکھ، سجدے، قربانیاں سب محبت میں بدل جائیں گے۔ محبت جب اللہ سے جڑ جائے نا، تو جو کچھ دنیا چھین لیتی ہے، رب وہ سب لوٹا دیتا ہے۔
وہ بھی بہتر، زیادہ اور ہمیشہ کے لیے۔ اگر آج یہ بات تمہارے دل کو چھو گئی ہے تو جان لو تم اکیلی نہیں۔ تم جیسی بہت سی دعائیں ہیں جو اس وقت بھی عرش کے قریب سنی جا رہی ہیں۔ اکثر ہم سب کچھ پا کر بھی خالی ہوتے ہیں، اور کبھی رب کی قربت ہی وہ سکون دے جاتی ہے جو پوری دنیا بھی نہ دے پائے۔ پھر ایک دن ہم خود سے پوچھتے ہیں، کیا میری محبت اتنی بے مول تھی؟ کیا میں صرف ضرورت کا ایک نام تھی؟ کیا میں کبھی کسی کے لیے خاص نہ تھی؟ اسی لمحے دل تھک کر رب کے حضور جا بیٹھتا ہے، چپ چاپ، خاموشی سے، بس ایک فریاد کے ساتھ، یا اللہ تو ہی کافی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب خود تھام لیتا ہے۔ عورت چاہے دنیا سے کٹ جائے، مگر جب وہ رب سے جڑتی ہے تو وہ تنہا نہیں رہتی۔ سجدے میں سکون، دعا میں نرمی، تنہائی میں اللہ کی موجودگی، یہی اسے جینے کا نیا حوصلہ دیتا ہے۔ اور وہ رب جس کے خزانے لامحدود ہیں، اس کی عطا کبھی ادھوری نہیں ہوتی۔ جو عورت محبت کے نام پر روئی، چپ رہی اور صرف رب سے دل کی بات کہتی رہی، اللہ اس کی ہر دعا کا جواب دیتا ہے، کبھی دنیا میں اور کبھی جنت میں۔ اور اس طرح کہ وہ خود کہتی ہے، یا اللہ جو مانگا نہیں ملا، لیکن تو نے جو دیا وہ کہیں بڑھ کر تھا۔ یا رب ان بہنوں کے دلوں سے ہر درد نکال دے اور ایسی محبت عطا کر جو صرف تیری ہو، اور جنت میں انہیں وہ مقام دے جہاں صرف تو ہو اور تیری رضا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔